ڈیلی کیٹو کے ناظرین کو لیاقت علی انجم کا سلام. میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھی منظر شگری سینئر تجزیہ کار. جنوبی بلوچستان حکومت کی جو تشکیل اور کابینہ سازی کا عمل جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. 12 وزیر اور 2 مشیر لیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ کوآرڈینیٹرز یا وہ جو مشیرین کی تقرری کا معاملہ ہے. تو آج وزراء نے حلف بھی اٹھا لیا. تو جن 12 وزراء کو یا مشیرین کو جو پورٹ فولیو تقسیم کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں اور کس طرح وہ ڈیلیور کر پائیں گے. منظر شگری صاحب ہمارے سے موجود تھے. سر آج جو ہے ایک ایسے وقت میں یہاں کی جو حکومت سازی کا عمل مکمل ہو رہا ہے جب ابھی کچھ دن بعد جو ہے وہ 8 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی, نیشنل اسمبلی. تو اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ جو ابھی جو پورٹ فولیو تقسیم ہوا ہے جو 12 وزیر اور جو مشیر ہے اس پہ ذرا آپ اپنے وہ تجربے کی بنیاد پر, کیونکہ یہ جو سارے جو ہے وہ آپ طالبان کو 20-35 سالوں سے اس فیلڈ میں ہے, تو کس حد تک یہ تقسیم کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا وہ جو میرٹ کے مطابق ہے. شکریہ لیاقت صاحب. چونکہ وہ نواز خان ناجی نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کہا تھا نا, جیسے آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے یہ تو اس زمانے سے ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وزراء کی وزارتیں اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے. بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری گلگت بلتستان میں ہمیشہ کسی بھی وزیر کو گنتی کے 1-2 کے علاوہ اپنے محکموں کا پتہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کی توجہ اپنے حلقوں پر ہوتی ہے, انتخابی حلقوں پہ جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں. تو زیادہ ان کی توجہ ادھر ہوتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بات کی, اصل کھیل ابھی شروع ہونے والا ہے. 12 وزراء اور 2 مشیر 14 کی کیبنٹ تو اناؤنس ہو گئی, حکومت بن گئی. آگے جو 7 ویکنٹ سیٹیں ہیں, خاص کر جو 5 معاون خصوصی اور 2 مشیر 2 اسپیشل کوآرڈینیٹرز جو ایکول ٹو منسٹر ہوتے ہیں. تو اب کھیل تماشا وہاں شروع ہونا ہے, کون کس کی طرف کیسے کھینچا تانی کر رہا ہے. جہاں تک پہلا آپ کا کوشچن آ رہا تھا سر کہ کون سے محکمے کس کے حساب سے, تو بہت سارے وزراء آپ کی اطلاع کے لیے ناراض ہیں. ہمارے انجینئر انور صاحب, اس کو ایگریکلچر اور جو ڈپارٹمنٹس دیا گیا ہے اس پہ وہ خوش نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اپنا ایڈوائزر لیا گیا ہمارے اپنا حاجی شابیک صاحب کو, وہ بھی شاید اس لیول پہ خوش نہیں ہے. ان کی خواہش کوئی اور تھی. بے شک جنگلات کا نہیں, جنگلات سے بھی ہٹ کے وہ چونکہ اپنے کسی بھتیجے کو جس کو پہلے ایڈوائزر بنایا تھا اس نے کہا میں منسٹر نہیں بنتا ایڈوائزر. پھر اسی طرح جناب کرنل عبید اللہ صاحب جو سینئر منسٹر تھے وہ اس پوری کیبنٹ سے ابھی آپ کو 14 کی جو فہرست آپ کے سامنے ہے ان سے وہ آؤٹ ہے. آؤٹ ہونے کی بیسک ریزنس وہ ٹورزم کی منسٹری مانگ رہا تھا. ٹورزم جو ہے غلام محمد صاحب کی طرف کیا. تو اب یہاں پہ جو ایکسپیرینس بیس پہ اگر ہم کہیں تو ایکسپیرینس بیس پہ چونکہ فتح اللہ خان جو تھے وہ انہوں نے پچھلے کوئی 2.5 سال 2 سال 7 ماہ جو ہے وہ پلاننگ پہ چلایا. لیکن اس سب میں مزے کی بات, تمام وزراء 2 محکوموں سے بڑے انکاری تھے. انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ جو اطلاعات تک رسائی ہوتی ہے, پبلک تک جاتی ہے, انفارمیشن گورنمنٹ کی پروگریس جاتی ہے, اس محکمے سے ہر بندہ انکار کر رہا تھا. ابھی تک انفارمیشن کا پورٹ فولیو کسی کو نہیں دیا گیا. فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اس لیے انکار کر رہے تھے کیونکہ سڑکوں میں, گلیوں میں, محلوں میں, ہر گاؤں کے اندر جو ہے آٹے کے لیے, گندم کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نا اپنا غلام محمد صاحب کا چونکہ فوڈ میں پرانا ایکسپیرینس ہے, وہ جعفر صاحب کے جو منسٹر رہے نا, تو اس کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ کر کے اس کو اپنا ٹورزم کے ساتھ نا فوڈ بھی دے دیا زبردستی. وہ بائی فورس دیا گیا, لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ پیچھے جو احتجاج ہے, جو چیزیں ہیں, جو آگے جو قیمتیں بڑھانے گندم کی, یہ سارے ایشوز تھے. تو اس میں فتح اللہ کا پاس اچھا ایکسپیرینس ہے پلاننگ کا, چونکہ لاسٹ مرتبہ بھی کر چکا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو اس کے تھے غلام محمد کا بھی ایکسپیرینس, جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کہیں تو غلام محمد صاحب کا بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. خیر جو بھی ہو, لیکن ڈپارٹمنٹ جو ہے پھر آگے سیکٹریز ہوتے ہیں, نظام ہوتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے. اس میں رحمت خالق جو ہے وہ زکوٰۃ عشر کا دیا ہے, وہ میرے خیال میں ڈیزرو کرتا ہے. نہیں دیکھیں, رحمت خالق صاحب گلگت بلتستان میں جب سے اس نے پارلیمانی سیاست کی ہے پہلی مرتبہ وہ منسٹر بنے ہیں. یہ ایک اس کے لیے نئی بات ہے, بالکل نیا.
لیکن چونکہ رحمت خالد صاحب کا ایکسپیرینس ہمیشہ ووٹرز کے ساتھ حلقے کے ترقیاتی کاموں کے ساتھ اس کی زیادہ توجہ اس طرف رہی ہے، تو اب چونکہ اس کو منسٹر بنایا ہے، اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی ہے، زکوٰۃ و عشر بھی ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں پہ زکوٰۃ و عشر میں بھی چیئرمینس کا انتخاب اور دوسری چیزیں جو ہوتی وہ اس میں کافی اثر رسوخ ہوتا ہے ان کا منسٹر کا، تو میرے خیال میں یہ رحمت خالد صاحب کی پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہوگا زکوٰۃ و عشر خاص کر۔ اچھا، کرنل عبید نے جو ہے وہ اپنی جو پسند کی وزارت میں انہوں نے انکار کیا تھا، تو کوئی ایڈجسٹ کرنے کا ابھی ایک خبریں آ رہی ہے کہ کوئی امینڈ کر کے کوئی نائب وزیر اعلیٰ کا کوئی ایسا کوئی بنا رہے ہیں، یہ اس میں اس کو adjust کرنے کے لیے confirm نہیں ہے۔ یہ بات چونکہ کرنل عبید نے چونکہ وہاں پہ اپنی منسٹری جب مانگی تھی، اس دوران جب اس کو اس چیز سے ٹورزم دینے سے انکار کیا، تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ میری جگہ میں دلشاد بانو کو لے لیں۔ دلشاد بانو کو کیونکہ منسٹری دی گئی سوشل ویلفیئر، ویمن ڈیولپمنٹ، سو اینڈ سو، تو اس دوران جو ہے کرنل عبید صاحب کو چیف منسٹر نے یہ کہا کہ ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ ایڈجسٹ کا مقصد میننگس یہی ہو جاتی ہے کہ ایڈجسٹ کرنا تو ایک سینئر بندے کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہو سکتا ہے، اس کو آپ والی بات ہے ہمارے جو کیبنٹ کا جو اس میں ریفرنس دیا گیا 2018 کا 38 سیکشن کے سب سیکشن 2 کے اندر جو بتایا گیا ہے، اس میں ترمیم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کروا کے اس کو نائب وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جب نائب وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وہ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں جس طرح ابھی 4 سینئر منسٹر یہاں پہ بنائے گئے ہیں، تو پاکستان میں کوئی سینئر منسٹر یا کسی پنجاب میں یا کوئی سینئر منسٹر یہ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک نئے سینئر منسٹر کو ایسا کام ہوتا کیا ہے؟ سر سینئر منسٹر بیسکلی ان ہاؤس جب اسمبلی میں کچھ سیشن ہوتا ہے، اس میں وہ چیف منسٹر نے جس چیز کا رپلائی دینا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس دوران سینئر منسٹر اس چیز کا رپلائی دیتا ہے، تو وہ ویسے ایک ہی بندے کو رکھا جاتا ہے، یا فرض کرو چیف منسٹر فارن کنٹری وزٹ پہ جاتا ہے، روٹین ورک کی جو فائل جو آگے پیچھے بیچنا ہے اس کو وہ بھجوا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ خالد خورشید صاحب نے اپنے دور میں 2 سینئر منسٹر بنائے تھے، تو حاجی گلبر صاحب نے کہا کہ نہیں میں ذرا ڈبل پہ چلتا ہوں، کیونکہ اس نے اس کو ضرب 2 کر کے 4 کر دیا، تو ہوتا تو ویسے ایک ہی ہوتا ہے سینئر منسٹر۔ اب ان میں سے ایج میں کون سینئر ہے، کیا ہے معاملات، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ہوتا یہ نہیں ہے، سینئر منسٹر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 2 اور 4 کا یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں سے جو سب سے اہم جو عوام کے لیے ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ہے، تو ایجوکیشن جو ہے وہ شہزاد آغا صاحب کو دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی جو ہے وہ میرے خیال میں اسمبلی میں بھی جو پہلی مرتبہ ہے، بلکہ وہ ٹیکنیکریٹ سیٹ پہ، تو ایجوکیشن کا تجربہ وہ کس حد تک وہ ڈیلیور کر پائیں گے چلانا؟ لیکن سب قوم پرست رہا ہے، بھی یہ سب کا صدر رہا ہے، نہیں وہ آپ کی بات درست ہے۔ سیاست میں تجربہ ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس اسٹوڈنٹ کرنے والے ہے۔ کو، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اسٹوڈنٹ افیئرس ایجوکیشن کا کافی کنسیپٹ ہوتا ہے۔ شہزاد آغا صاحب کو چونکہ وہ بیچارہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے شیڈول 4 میں بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو پھر تو اسی وہ بھی ایشو ہے۔ دوسرا چونکہ خالد خورشید کی نااہلی والا جو کیس تھا بیسکلی اس کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ پٹیشنر تھا، اس کو تو گفٹ منسٹری مل گئی نا، شہزاد آغا صاحب کو منسٹری گفٹ میں مل گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کو 2 ملنی تھی، ان کی تعداد جو ہے ان ہاؤس 4 تھی، 2 ملنی تھی، تو 2 منسٹریز ملی۔ ایک سعدیہ دانش کو ڈپٹی اسپیکر بنایا، امجد صاحب جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں گے۔ اسی طرح نون لیگ کو 2 منسٹریز مل گئی، اپنا انجینئر انور صاحب اور آپ کا جو ہے اس کو کیا نام ہے دوسرا غلام محمد صاحب کو مل گئی۔ اس میں صرف جو رہ گئی وہ صنم فریاد جو تھی وہ رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں پارلیمانی سیکٹریز وغیرہ ایڈجسٹ وہ اس طرح کریں گے۔ اچھا، ایک جو ہے اس سارے معاملے میں امجد صاحب جو ہے وہ ٹوٹل آؤٹ ہے اس منظرنامے سے، تو نائب وزیر اعلیٰ میں جو ہے وہ امجد صاحب کا نام آ رہا تھا، مطلب کنفرم نہیں ہے، تو امجد صاحب کا سیناریو کیا ہے؟ ابھی پریس کانفرنس بھی یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ کر رہے ہوں گے ادھر اسکردو میں، چونکہ امجد صاحب جو آج پریس کانفرنس کریں گے ان کے بقول اس میں وہ اپنی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہم نئی حکومت کے ساتھ جو مخلوط حکومت بنی گلگت بلتستان میں، اس میں پارٹی پالیسی کیا ہے، پارٹی پالیسی پہ وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن امجد صاحب بھی اگر دیکھیں کہ رکن اسمبلی یا پارٹی کے صدر کی حیثیت سے دیکھیں تو نائب وزیر اعلیٰ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، اور پھر امجد صاحب جو ہے ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہو اور وہ نائب وزیر اعلیٰ ہو، یہ شاید سوٹ نہیں کرتا ان کے لیے۔ اچھا، وہ ابھی اسمبلی جو ہے آج طالباً کوئی باضابطہ اعلان میرے خیال میں صدر کے پاس بھی سمری بھی جا چکی ہے، تو قومی اسمبلی جو ہے 8 اگست کو تحلیل ہو رہی ہے،
اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو ایک پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک حکومت عمل میں آئی ایک مشترکہ کوششوں سے، تو اس کے بعد سے کیا ہوگا 8 اگست بعد سے؟ کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ٹوٹل جو ڈپینڈ کرتا ہے وفاق سے. کیونکہ لیاقت صاحب اس وقت گلگت بلتستان کی جو نئی گورنمنٹ بنی ان کو چیلنج بھی جو ہے وہ فائنینشیل چیلنج بہت زیادہ ہے، خاص کر ہمارا نان ڈیولپمنٹ میں. ڈیولپمنٹ اپنی ایک روٹین پہ مل جاتا ہے، کوشش کر کے اس کو لے کر آ جاتے ہیں. جب پبلک چیخے گی، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ چیخیں مارے گی تو ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. نان ڈیولپمنٹ کا ایشو بڑا آ رہا ہے، اور نان ڈیولپمنٹ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے پاس 18 ارب کا ہے نیا فائنینشیل ایئر کا. 18 ارب کا ہمیں 18 ارب روپیہ چاہیے، اور تنخواہیں وغیرہ جو ہے نان ڈیولپمنٹ میں دینے کے لیے گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس میرے خیال میں 7 سے 8 مہینے کی ٹوٹل تنخواہیں ہیں پورے سال میں پے کرنے کے. تو اگر 8 اگست سے پہلے پی ڈی ایم کی اور ان کی جو مخلوط پی ٹی آئی کی جو فارورڈ بلاک کی مخلوط جو حکومت بنی ہے یہ کوشش کرے فیڈرل گورنمنٹ سے کم نان ڈیولپمنٹ میں یہ 4 سے 5 ارب لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر چونکہ جا کے آپ کی نومبر میں تو پاکستان میں گورنمنٹ بنے گی، اور پاکستان میں بھی جو گورنمنٹ بننی ہے وہ کوئی نئی کوئی گورنمنٹ، کوئی انقلابی گورنمنٹ تو نہیں بننی ہے. جو ابھی کی موجودہ جو سیناریو پی ڈی ایم کی ہے یا سو اگر شہباز شریف ہے تو اس کی جگہ میں نواز شریف آئیں گے، مطلب سو اس ٹائپ کی حکومتیں بننی ہیں، تو پھر یہ آگے مینیج کریں گے. اس سے پہلے اگلے یہ 8 اگست سے پہلے ان کو 4 سے 5 ارب روپے ان کو اپنے پاس سیکیور کرنا ہوگا نان ڈیولپمنٹ کی مت میں. اچھا، خزانے کی چابی جو ہے اس وقت انجینئر اسماعیل کے ساتھ پاس ہے، اس کو دی گئی ہے، بڑے سینئر پارلیمنٹرین ہے، تو کیا توقعات ہے؟ انجینئر اسماعیل صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، جب سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا آج تک مسلسل یہ جیت رہے ہیں. اچھا ایکسپیرینس رہا، منسٹرز بھی رہے ہیں، ایڈوائزرز بھی رہے ہیں وہ مختلف گورنمنٹس میں پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے بھی. انجینئر اسماعیل صاحب ویسے ایکٹیو ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چابی لے کر وہ آگے چھلتر نالے میں کہیں غائب ہی ہو جائے، ایسی حرکتیں نہ کرے. بہتر یہ ہے کہ وہ آفس کے لیے ٹائم دے دے، کیونکہ آفس میں جب ٹائم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فائنانس جو ہوتا ہے نا خزانے کا، یہ ہوتا ہے سیکٹری فائنانس اور منسٹر کے درمیان بیسٹ کوآرڈینیشن سے. جب اچھا کوآرڈینیشن ہوگا، اچھی چیزیں ہوں گی، تو وہ جا کے فیڈرل میں جو ہے جو فائنانس منسٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ورکنگ ریلیشن فیڈرل فائنانس سیکٹری کے ساتھ، فیڈرل فائنانس منسٹر کے ساتھ بنا کے وہ پیسے جو ہے جو گلگت بلتستان کی نیڈ ہے، ان کا جو بجٹ بنا ہوا ہے، ایک ڈرافٹ بجٹ موجود ہے، اس کے مطابق کوئی ایکٹیویٹی کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لا سکتے ہیں. انجینئر اسماعیل صاحب کو اس سائڈ پہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، میرے پاس صرف پی ڈبلیو ڈی کا ایکسپیرینس ہے، کہے تو یہ بات غلط ہے. تو یہ میرے خیال میں وہ ابھی تو ٹائم بھی چلو تیار ہے، تو 8 اگست سے پہلے اس کو کوشش کرنی چاہیے. 8 اگست سے پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے. دوسرا ایک اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے سر، آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں کھل کے یہ بات کی تھی کہ جو بھی کوآرڈینیٹرز فلاں جو باہر سے جو عہدے لینے ہیں یہ ود ان اسمبلی لیا جائے، باہر سے نہ لیے جائے. تو اس پہ بھی کافی، چونکہ ابھی گلبرگ صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں چیف منسٹر، وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے. اس کے بعد آ کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اور اسپیشل کوآرڈینیٹر ہے اس حوالے سے دوسری اپنی اچھا، یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے کس فارمولے کے تحت تقسیم ہو سکتا ہے اسے؟ فارمولہ ممکن ہے کہ اس کو پارٹی بیس پہ، لیکن ابھی تک جو انفارمیشن ہے اس میں حفیظ الرحمان صاحب کے تحفظات اس نے پارٹی کے سامنے چیف منسٹر کے سامنے رکھے ہیں کہ ہر جو وزیر ہے اس کا کوئی بھتیجا، بھانجا، عزیز، اقارب، وہ لوگ ان چیزوں پہ ایڈجسٹ نہ ہوں. ان پہ بھی پروفیشنل لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، کچھ پارٹی بیس پہ، کچھ جو ہے ان کے پاس جو فارورڈ بلاک ہے وہ اپنے پاس رکھے، کچھ نون کو دے دے، کچھ پیپلز پارٹی کو دے دے. لازمی بات ہے جب یہ سب کچھ ہوں گے تو رحمت خالد صاحب کا بھی حق بنتا ہے نا ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر یا اسپیشل اسسٹنٹ کی پوسٹ جمعیت علماء اسلام کو بھی ملنی چاہیے، وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہے. یہ اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہے، لیکن اس میں کچھ ٹائم تھوڑا سا لگ جائے گا. جو کوآرڈینیٹرز کی فوج جو بڑھتی ہوئی تھی پہلے خالد خوشی کے دور میں، سر وہ یہ گلبرگ صاحب بھی کچھ سر اگر کوآرڈینیٹر کی فوج اور اس کی ہم پچھلے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ اور کیبنٹ پورے ملا کے یہ ساری ایک کیبنٹ 49-50 کی کیبنٹ بنتی تھی چیف منسٹر سے. ٹوٹل اسمبلی ممبران سے بھی زیادہ جو سر ہے وہ 33 تک ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل اسمبلی کا جو ٹوٹل آپ کی تعداد ہے 33 کا، تو اس کا آپ نے 33% جو ہے 1/3 اس کی کیبنٹ ہوتی ہے. اگر ہماری جی بی کی اسمبلی جو ہے وہ 33 کی ہے تو اس میں کے اندر 11 ہونے چاہیے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی ملا کے اس کے علاوہ ٹوٹل ہمارے پاس 11 ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس آلریڈی 12 منسٹر اور 2 ایڈوائزر ملاؤ تو 14 بنتے ہیں.
चीफ मिनिस्टर मिलाओ तो 15, ठीक है ना, तकरीबन 50% तो हमारा यहीं पे बन जाता है, 45%। तो खैर इन चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो नॉन डेवलपमेंट में हम जो है खसारे का बजट पे जा रहे हैं। तो ये जितना कम होगा, फिर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इसके साथ फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। इनकी तनख्वाहें, प्रिविलेजेस, पे एंड प्रिविलेजेस, एक पूरी लंबी कहानी है कि इनकी कितनी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में किसी फेडरल मिनिस्टर की इतनी तनख्वाह नहीं है, न किसी पंजाब के मिनिस्टर की इतनी तनख्वाहें और प्रिविलेजेस हैं जितना कि गिलगित बल्तिस्तान, जो ऑलरेडी जो प्रोविंस है वो आपको पता है ग्रांड एड पे चलने वाला सूबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मंजर साहब ने इशारा दिया कि जो प्रिविलेजेस या तनख्वाहों का जो इतना बड़ा बोझ है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पे, वो उस पर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। जो पहली जो असम्बली या हुकूमत में एक रिकॉर्ड था कि जो असम्बली के जो 33 मेंबरान है वो सारे के सारे मतलब वो ओहदे जो है उनके पास मौजूद थे। मतलब उसके अलावा भी कोऑर्डिनेटर्स को मिला के कोई 50 के करीब जो है वो यहाँ के रुकनी जो है वो हुकूमत थी। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बजट पे ग्रांड पे चलने वाले सूबे बहुत बड़ा बोझ था। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मंजर शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।